خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام افطار ود ہدایت میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ رمضان المبارک سے متعلق کوئی بھی آپ سوال ذہن میں رکھتے ہیں سوال ضرور پوچھیے، اور ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری بہن کے مولانا صاحب سوال تھے بشرا بہن کے لندن سے کہ نماز شب میں جو تسبیح کے الفاظ ہیں اور جو مرحومین کے نام لینے ہیں نماز شب میں، وہ کس طرح لینے ہیں؟ دیکھیں، آپ جتنے بھی نام ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جگہ پہ ان کے نام بھی مینشن کیے جا سکتے ہیں جن جن کے ہیں۔ اپنے والدین کے نام لیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیں، مومنین کے نام لیں، اور اس کے بعد 40 مومنین کے نام ریکمینڈڈ ہیں۔ یعنی یہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور طولانی ہو رہا ہے مسئلہ، تو اس میں اگر آپ اس میں جو آپ کی تسبیح ہے یا آپ کا وہ ورد ہے، جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا غافر الخطیئات انکا علی کل شیء قدیر۔ یہ کافی ہے، لیکن جتنے مومنین کو اس میں شامل کریں گے اس کے لیے اجر ہے۔ اور الاف کی تسبیح جو ہے نا وہ 70 ٹائم، یہ بہت زیادہ، اس کے بھی جو ہے وہ اجر اور ثواب ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، کیونکہ مرحومین کی بات ہو رہی ہے، ہمارا صاحب یہ سنا ہے رمضان المبارک میں جس کی موت ہوتی ہے تو اس کا کوئی حساب میں کچھ کمی ہوتی ہے، یا اس حوالے سے آپ کو یہ کوئی واقعی سچائی ہے اس میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جتنے اللہ کے باکرامت ایام ہوتے ہیں اس میں زیادہ پروٹوکول ہوتا ہے۔ مثلا بالخصوص شب جمعہ ہے، شب اگر ظہر یعنی جمعرات سے لے کر اور ظہر جمعہ تک جس کی اگر موت واقع ہوتی ہے تو اس میں فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا باقی ان کے لیے حساب و کتاب میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی اسی طرح ہے کہ ان کے حساب کتاب میں آسانی ہوتی ہے، چونکہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دسترخوان الہی اس وقت جو ہے نا وہ پہن ہے، اور ہر طرف جو ہے نا وہ اللہ کی برکتوں کے خزانے جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ مبارک رمضان جس کو نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہے، اس میں الگ۔ جی جزاک اللہ صاحب۔ ہمیں بہن کا ایک اور سوال تھا کہ روزہ افطاری کا آخری وقت کیا ہے، کہ کب تک وہ روزہ افطار کر رہے ہیں، یا دیر ہو جائے تو کتنی دیر تک جو ہے وہ روزہ کھول؟ دیکھیں، ٹائم جب ہو گیا ہے، جی صحیح ہے، اس کے بعد آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مصروف ہیں اور باہر ہے، کسی جگہ انسان ٹریول پہ ہے اور کوئی چیز نہیں اس کے پاس، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہیں۔ وہ پہلے جو ہے نا کھجور کا دانہ اپنے پاس بالکل جو ہے نا الرٹ رکھو، اس کے بعد جو ہے نا جو ہی ٹائم ہوتا جائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازوں کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ مستحب تو یہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے فلیکسیبلٹی کہ جو ٹائم ہوتا ہے، اور ٹائم قرآن نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اتموا الصیام الی اللیل واتموا الصیام الی اللیل، یعنی آپ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کریں روزے کو جب رات کا ہنگام آ جائے۔ رات کا ہنگام جو ہی آ جاتا ہے، آپ یہاں کی آبزرویٹری کو بھی دیکھیں، جب غروب آفتاب ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد ان سے پوچھیں کہ لیل جو ہے نا رات اور جو نائٹ ہے اس کی بگننگ کب ہو رہی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ایٹ لیسٹ جو ہے وہاں سے 15 till 20 منٹس اس میں تھوڑا جو ہے نا وہ ٹائم۔ جی بہت شکریہ۔ تو کوئی کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کی شاید ایک کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج 8 رمضان المبارک ہے، اور افطار کا وقت لندن میں 9:23 ہے، اور مولانا صاحب جیسے گرمی کی بات اس بریک میں بھی ہو رہی تھی تو کافی گرمی، تو اس کا جتنی کوئی شدت یا جتنا کوئی اپنے روزے کے دوران کام بھی لگا ہے تو اس کا ثواب اس کا زیادہ ہوگا؟ دیکھیں، گرمی ہو یا سردی ہو، یعنی یہ جو زوال ہو رہا ہے، یہ سورج کو تو ہوتا رہے گرمی سردی، لیکن انسان کی جو ایمان ہے اس میں نہ زوال آنا چاہیے، نہ اس میں جو ہے نا یہ ویدر اس کے اوپر ایفیکٹ ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے 3 چیزیں جو ہے نا دنیا کی بڑی پسند ہیں۔ 3 چیزیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سمر کے روزے،
یہ مجھے بہت جو ہے نا وہ پسند ہیں. یعنی مثلا جو ہے نا وہ اطعام الضیف، اکرام الضیف، الصوم بالسیف، الصوم بالسیف، یعنی سیف مطلب سواد سے ہے یہاں پہ، یعنی یہ جو سمر کے روزے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہیں. پھر مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، مہمان کی عزت و تکریم، یہ مجھے بہت پسند ہے اس دنیا کی. تو یہ چیزیں معصومین علیہ السلام نے بتائیں، اور اس کے اجر بھی حقیقتاً جو ہے نا وہ زیادہ ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جرمنی سے مسز حیدر بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں، مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں میں. وعلیکم السلام. جی میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی اپنی انفارمیشن کے لیے. جی. کہ تراویح جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے اگر بتا دیں، اور اس کو منع، مطلب اس کو پڑھنے سے منع کب کیا گیا اور اس کی کیا بنیاد ہے. اچھا، بہت شکریہ بہن مسز حیدر جرمنی سے. تو جب تک کوئی اگلے کالر آئے، ہماری بہن کا ہی مناسب سوال کہ تراویح کی بنیاد یا اس کا آغاز کیسے ہوا. دیکھیں جو موجودہ تراویح ہے نا، موجودہ تراویح یہ اس کا سلسلہ باہر کیف حضرت عمر کے دور میں جو ہے نا باقاعدہ سسٹمیٹک انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے. اور نوافل ہمارے ہاں بھی ہیں، نوافل ہیں ہمارے ہاں بھی. مستحب ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں 1000 جو ہے نا وہ نفل پڑھا جائے. 1000 نوافل کی ہمارے ہاں تاکید ہے. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، پچھلے جو سال ہمارے ماہ مبارک رمضان میں پروگرام ہوئے تھے، اس میں ہم نے ہر روز کے جو نوافل ہیں اس کا تذکرہ کیا کہ آج کے دن اتنے ریکمینڈڈ جو ہے نا وہ نوافل ہیں. نوافل جتنے بھی ہیں، مثلا اگر ایک انسان ہر روز کے 20 یا 30 یا 25 یا 10 جتنے بھی کسی کو توفیق ملتی ہے، وہ ان نوافل کو انجام دینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. بہت زیادہ ثواب ہے اس کا. لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ جو سسٹم پیغمبر اسلام نے وضع کیا ہے، یہ کسی جگہ نہیں ہے کہ جتنے نافلہ نمازیں ہیں وہ باجماعت ہوں. باجماعت ہمارے ہاں کوئی نافلہ نماز کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی پیغمبر اسلام نے اس کو باجماعت اس صورت میں کہ اس کو اس حد تک بڑھا دیا گیا کہ گویا واجب کی منزل آ گئی. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تراویح مثلا نہیں پڑھتا ہے تو اس کے روزے بھی نہیں ہوتے ہیں. وہ پتہ نہیں روزے سارے وہ عید کے معلق رہتے ہیں. ہاں معلق ہو گئے ہیں، اور وہ اس وقت تک جو ہے نا اس کے کھاتے میں گرتے نہیں ہیں جب تک تراویحوں کے جو ہے نا شمار. یہ نہیں ہے. یہ آپ پیغمبر اسلام نے بھی اس طرح نہیں کیا. آپ امیر المومنین کے دور میں چلے جائیں، وہاں پہ نہیں ہوا ہے. حضرت ابوبکر کے دور میں آپ آ جائیں، وہاں پہ نہیں ہوا ہے. تو یہ تو بعد میں ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو اگر تاریخی جو حیثیت ہے اس کی دیکھا جائے تو یہی ہے. تراویح جو اس انداز کے ساتھ جو ابھی ہے، تو ابھی تو بزنس سٹائل ہو گیا ہے. آپ کراچی میں جائیں، ابھی وہاں پہ بڑے بڑے اشتہار بھی آپ کو ملتے ہیں کہ 3 days تراویح. جو بزنس کمیونٹی ہے، چونکہ وہ نہیں آ سکتی ہر روز ایک سپارہ آ کے کھڑا ہو جائے اور پھر ان کا آنا جانا وہ ہر لحاظ سے کیلکولیٹ، چونکہ بزنس ہے ان کا. ہر چیز کو وہ بزنس ہی دیکھتے ہیں کہ اب میں یہاں سے گھر سے جاؤں گا تو گھنٹہ لگے گا، وہاں سے آؤں گا تو گھنٹہ لگے گا، اس کے بعد وہاں پہ رہوں گا تو گھنٹہ لگے گا، لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوگی تو پھر وہ جو ہے نا گھنٹے 4-5 گھنٹے میں رشتے دار. اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ 3 دن کی ایک جو ہے نا وہ کانسٹنٹ جو ہے نا وہ جس میں 10 سپارے پڑھ کے ایک ہی دفعہ فارغ البال کر دیا جائے. تو ایک تو وہ ہے سلسلہ. بعض کی پھر اس میں بھی بعض کیا ہے کہ 10 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، 17 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، یہ ایک الگ جو ہے نا سلسلہ ہے. باہر کیف اس کا طریقہ ہے نا، پیغمبر اسلام نے بھی امپوز نہیں کیا ہے اس بات کے لیے، چونکہ پیغمبر اسلام بھی فلیکسیبلٹی چاہتے تھے. سارا دن روزے رکھنا، اس کے بعد اب بھی اگر کسی کے واجبات میں یہ نوافل مخل ہو رہے ہیں تو احادیث میں جس طرح ہے کہ آپ اپنے واجبات پہ توجہ دیں. اگر سے آپ سے نوافل ترک ہوتے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی یہ جو نوافل ہیں واجبات پہ آ کر خلل جو ہے نا وہ نہیں ڈالنا چاہیے. تو یہ جو ابھی ایک سسٹمیٹک انداز کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ جب اس سلسلے کو شروع کیا گیا ہے، یہ
بعد میں ہے اور یہ انونشن ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ، اگرچہ اس کو جو ہے نا بدعت حسنہ کا نام دیا گیا ہے، لیکن بدعت ہی ہوا کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔ کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی بہن، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جی بہن آپ بات کیجئے، اپنا نام بتا دیں۔ جی میرا نام عفت ہے، میں مسز ظفر پیرس سے بول رہی ہوں۔ جی مجھے ایک سوال کرنا تھا مولانا عزیز صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال میرا یہ تھا کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اپنی بیماری کی وجہ سے، تو آیا اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے بہن؟ جی اور کوئی سوال اس کے علاوہ بھی؟ نہیں شکریہ، ٹھیک ہے جی بہن، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ جی مولانا صاحب کے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ تو نہیں رکھ پاتی تو اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ اعتکاف بذات خود مستحب ہے، جبکہ اس اعتکاف میں بھی روزے جو ہے نا باہر کے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ جو اعتکاف ایٹ لیسٹ جو ہے نا جو 3 دن کا بھی اگر اعتکاف ہے تو اس کے لیے 3 days کے اسے روزے رکھنے چاہیے۔ اگر لیکن مجبوری ہے ان کی بیماری کی وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں تو آپ اعتکاف تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو باقی معتکفین ہیں، اعتکاف جنہوں نے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ روزے دار ہیں، ان کے احترام میں انہیں کافی حد تک جو ملاحظات باقی ہیں وہ رکھنا پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ دسترخوان لگا لو، کھانا شروع کر دو، یعنی چونکہ ظاہر ہے کہ اعتکاف کی شرائط میں سے ایک جو ہے نا بذات خود روزہ ہوا کرتا ہے، تو باقی جتنے ہیں مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے، جو جامع مسجد ہوتی ہے اس میں اعتکاف ہوا کرتا ہے، تو وہاں پہ باقی اعتکاف انہیں خواتین موجود ہیں اور انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، تو انہیں تھوڑا سا اس کا وہ بھرم یا منہ ملاحظہ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ اگر کھانا ہے تو پھر الگ سے کچھ یہ ہو کہ دوائی لینی ہے، کھانا کھانا ہے، تو اعتکاف بیٹھنے میں پھر باہر کا کوئی اس میں وہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی آپ لائیو ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کو، آپ کو، پوری ٹیم کو میرا سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی بہن آپ بات کیجئے۔ جی مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس میں سجدے آتے ہیں قرآن شریف کے اندر، تو اتفاق سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سجدہ کرنا بھول جاتے ہیں، تو دوسرے سپارہ پڑھتے ہیں تو اس میں دوسرا سجدہ آ چکا ہوتا ہے، تو کیا ہم دونوں جب ہم سجدہ کریں تو دونوں ہی سجدے کریں یا ہم ایک کر لیں سجدہ تاکہ دونوں ہو جائیں، یا دونوں کا ایک ایک کرنا پڑے گا پھر؟ ٹھیک ہے، یہ میرا سوال ہے۔ بہت شکریہ بہن، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ مولانا صاحب انہوں نے کہ تلاوت کے دوران سجدہ کی آیت آئی، سجدہ نہ ادا کیا اور پھر دوبارہ وہ آیت آ گئی، تو پھر وہ پچھلا سجدہ جو رہ گیا ہے اکٹھے ملا کے 2 کریں یا ایک ہی کر سکتی ہیں جب ان کو یاد آیا؟ دیکھیں جو سجدے ہیں 4 سجدے قرآن کے واجب ہیں، جی وہ بہر کیف انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جو 4 سجدے ہیں، جس طرح حامیم سجدہ ہے، سورہ نجم کا ہے، یا جو دوسرے آخری سپارے کے جو سجدہ ہے سورہ انا انزلنا سے پہلے، تو یہ جو سورہ الگ، تو یہ جو سجدے ہیں 4 سجدے واجب ہیں، اور جو 4 سجدے واجب ہیں انہیں باقاعدہ طہارت کے ساتھ، باقاعدہ سجدگاہ کے ساتھ، باقاعدہ وضو کے سارے جتنا جو آپ نماز پڑھتے ہیں جو شرائط ہیں وہی ان 4 سجدوں کی بھی شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اسی انداز کے ساتھ سجدہ کرنا ہے۔ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، مخصوص جو ورد ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، قبلہ رخ ہو کے وہ 4۔ باقی جو سجدے ہیں وہ مستحب ہیں، فقط آپ وہیں پہ بیٹھ کے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے سجدگاہ بھی ہونا چاہیے، قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے، وہ سجدے آپ وہیں پہ کر سکتے ہیں، مستحب ہے، اگر کوئی بھول گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں امجد علی بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی بہن۔ بھائی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ ایک سوال تھا کہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے کہ میں تھوڑا سا پرابلم میں ہوں کہ خمس کے بارے میں پوچھنا تھا جی، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو، اگر اس کو جواب دے دیں مولانا صاحب، آپ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو پیسے پورے سال میں جو بچ جاتے ہیں
اس سارے خرچے نکالنے کے بعد وہ کتنا % ہوتا ہے آپ کے بچے ہوئے پیسے کا؟ اور اگر آپ کے پاس کوئی سونے کے زیورات ہیں تو وہ اگر آپ نے نئے بنائے یا پرانے تو کتنا % ہوتا ہے؟ اور یہ کیا ہم سال کے اینڈ میں دے سکتے ہیں یا ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں ہی نکالنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن مسز علی، آپ پروگرام دیکھتی رہیں، آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے۔ مولانا صاحب، خمس سے متعلق ہماری بہن کا سوال کہ یہ بچت پر دیا جاتا ہے، اس کی پرسنٹیج کتنی ہے اور کیا یہ ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں دیا جائے؟ خمس کا جو دستور ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی سیونگ ہے اس پہ خمس ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے آپ پہ ایکسپینسز ہیں اس پہ خمس نہیں ہوتے۔ مثلا آپ نے میری مثلا 15 شعبان کو تاریخ ہے، میں کیا کرتا ہوں 14 شعبان کو اپنا سارا حساب کر لیتا ہوں، صحیح 14 شعبان کو جو حساب ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کچن میں کیا ہے، جیب میں کیا ہے، جتنے بھی جس کے پاس کوئی بینک میں ہے تو وہ کیا ہے، کسی لینا ہے جو واپس کرنے والے ہیں وہ کیا ہے، کسی کو دینا ہے تو وہ کیا ہے، یہ سارا جو ہے نا حساب ایک لگا کے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے، فرض کیا کہ اتنے جو ہے نا وہ خرچ ہوئے ہیں، اتنے اب بچ گئے ہیں، اب یہ بچا ہوا، فرض کیا کہ بچ گئے ہیں 14 شعبان کو میرے پاس اب بچت آ گئی، فرض کیا 100 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، 100 پاؤنڈ جو آ گئے ہیں یہ اب سیونگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چاہ رہے کہ کچن میں بھی جو ہے نا وہ 50-60 پاؤنڈ کو سامان پڑا ہی رہتا ہے، اتنے چاول پڑے ہیں، اتنے آلو پڑے ہیں، اتنے پیاز پڑے ہیں، اتنا گھی پڑا ہے، اتنا یہ پڑا ہے، اتنا وہ پڑا ہے، یہ ساری چیزیں جی تو اتنا 40-50 کا ہر ایک گھر میں بھی جو ہے نا وہ کچن کا سامان وہ بھی لگائیں، اس میں 50 پاؤنڈ یہ آ گیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ فرض کیا کہ 100 پاؤنڈ ہے یا 200 پاؤنڈ ہے، یہ آپ کا سال میں 14 شعبان کو جو بچ گیا ہے اس میں سے مجھے 20% 100 پاؤنڈ ہے تو اس کا 20% کتنا ہو گیا؟ 20% جی کتنے بن گئے؟ 20 پاؤنڈ جی اس کے جو 20% ہے یعنی 1/5 آف یور سیونگ وہ کیا ہے؟ وہ خمس ہو گیا، وہ خمس ہو گیا، اور وہ ہے 20 پاؤنڈ، صحیح ہے، 20% یعنی 100 پاؤنڈ کا بن گیا ہے، 20 پاؤنڈ جو ہے نا وہ بن گئے۔ اس میں سے 2 حصے ہو گئے، ایک حصے کو کہتے ہیں سہم سادات، صحیح ہے، اور ایک حصے کو کہتے ہیں سہم امام کہتے ہیں۔ سہم سادات یعنی 10 پاؤنڈ کیا ہے؟ سہم سادات ہو گئے جو فقط سادات جو فقراء ہیں، مساکین ہیں اور جو نیڈی ہیں ان کی طرف جائے گا سادات کی۔ یہ جو 10 پاؤنڈ باقی ہیں یہ کہاں جائے گا؟ یہ جتنے سوشل ویلفیئر سسٹم ہیں جس میں خود آپ کا ہدایت ٹی وی بھی شامل ہے، یہ اس میں جو ہے نا وہ خرچ ہو گئے۔ اب رہ گیا ہی بات کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے خمس کا ایک تاریخ معین کرے، یعنی اگر مومن ہے اور حقیقی معنوں میں کہتا ہے کہ تولا اور تبرہ کی منزل پر ہے تو اسے اپنی ایک ڈیٹ جو ہے نا ایک تاریخ خمس اس کو فکس کرنا ہوگی۔ اس تاریخ خمس پہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو خمس دیتا ہے اس کے پیسے میں ہمیشہ ہر سال کوئی نہ کوئی خمس جو ہے نا وہ نکلتا ہے، یہ نہیں ہے آج تک جو ہے تجربہ سے یہ بات اب تک ثابت نہیں ہوئی ہے کہ جنہیں ہم جانتے ہیں تقریباً وہ یہی ہے کہ جو خمس دینے والے لوگ ہیں اپنی تاریخ پہ خمس آتا ہے اور وہ دیتے ہیں اور دیتے آئے ہیں۔ اور یہ تاریخ خود متعین کر سکتا ہے بندہ، جیسے بہن پوچھی تھی کہ صرف تاریخ خود متعین کر سکتے ہیں اگر وکیل کو مجتہد کے وکیل سے کہہ کے، یہ تو ہوتا ہے نا کہ اب نیا حساب ہے یا پرانا حساب چل رہا ہے، نیا حساب ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ ہر چیز کا فرض کیا کہ کسی نے آج تک خمس دیا ہی نہیں ہے، اچھا خمس دیا نہیں ہے تو اس کی ایک الگ روٹین ہے حساب کی، جو خمس دے رہا ہے ایوری ایئر اور اس کی تاریخ معین ہے اس کے لیے الگ ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جس نے اب تک خمس نہیں دیا ہے وہ اسی طرح کھا پی رہا، او جی ایسی کوئی ساڑھے تک تو کوئی خمس ہے ہی نہیں ہے، بڑی مشکل نہ ایسی گزارے کرنا، یعنی جس طرح ہمارے یہاں ہر ایک جو ہے نا وہ ایک سمپل اور ایک جو ہے نا وہ یونیورسل جو ایکسکیوز ہے ہمارے پاس بنا رہتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، ہم کیا دیں؟ نہیں، آپ کے پاس اگر 5 پینی ہے تو وہ 5 پینی بھی جو ہے 1 پینی اس کی خمس کی ہے۔ آپ کے پاس یہ کچھ چیزیں ائمہ معصومین نے معاف کر دی ہیں۔ اگر آپ مثلا
فرمایا کہ ہم نے شادی کے سلسلے میں تمہیں معاف کیا ہے، وہ خمس نہیں ہے، اس وجہ سے کہ کیا ہے کہ تمہاری ولادتیں اچھی ہوں اور جو اولاد ہے وہ محب اہل بیت بنے، اس وجہ سے ہم نے معاف کیا ہے۔ تمہاری کنیزیں تھیں، ہم نے کنیزوں کے اوپر خمس کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے قرار دیا ہے تاکہ کل تمہاری اولاد ہو لتطیب ولادتہم، تاکہ اس سے ولادتیں کیا ہیں، پاک پاکیزہ ولادتیں ہوں۔ یعنی یہ چیزیں کچھ ائمہ معصومین یہ جو ہیں ایکسیپشنل ہے، لیکن ہر ایک کو اپنی تاریخ خمس یہ ڈسٹنکشن ہے ملت تشیع کی اور ملت اہل بیت علیہ السلام کی، کہ وہ خمس کے سلسلے میں کوئی لیت و لعال جو ہے وہ نہیں کیا کرتا ہے۔ خمس دینا اگرچہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ان سب کو بائی پاس کر کے اور یہ کہے کہ نہیں میں نعرہ خمس لگا رہا ہوں، اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ قدسی میں اگر کوئی کہے کہ بی بی ہم آپ کے حق کو دینے والے ہیں، ہم آپ کے حق کو لینے والے نہیں ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں جو لذت انسان کو روز خمس آتی ہے اور ایک انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور سیٹسفائی ہوتا ہے کہ اور کہ بی بی ہم ان میں سے نہیں ہیں جو تیرا حق کھا کے چلے گئے ہیں، نہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ اگر کوئی خمس نہیں دیتا ہے اور ادھر سے نعرے لگاتا رہے کہ ہم جو ہے نا جنہوں نے خمس نہیں دیا اور جنہوں نے قبضے کیا اور انہوں نے یہ کیا ان پہ یہ ہونا چاہیے، تو اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہے، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے اسے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر ہم سارے اپنے واجبات کہ خمس کو میرا مال ہے یا کسی دوسرے کا مال ہے، وہ مولا کا مال ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ کا مال ہے، اس مال کو اگر ہم سارے مل کر ادا کریں، اور اس وقت کوئی سادات کے بچے، کوئی سادات کے یتیم، کسی قسم کی قسم پرسی کی صورت، کوئی مومنین کے بچے اس وقت جو ہے نا ہمارے پر اگر ایک سینٹرلائز ایک سسٹمیٹک انداز کے ساتھ ایک یہ فاؤنڈیشن بن جائے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم بہترین انداز کے ساتھ اپنے جتنے بھی ہیں بغیر کسی مانگے ہوئے، بغیر کسی اپیلوں کے، بغیر کسی اس کے، ہم سارے جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے عوام کو ان چیزوں کا نہیں بتایا کہ میں عوام کو قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں، میں قصوروار ان جو ہے نا وہ جو آتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں اس وقت۔ لیکن یہ جو ہدایت ٹی وی کے ذریعے پورے دنیا میں آواز آ رہی ہے، وہ کل یہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتے ہیں کہ کل جی ہمیں تو خمس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ خمس کے بارے میں سب کو ابھی خبر ہے، اور یہ اتمام حجت ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ جتنا بھی ہے حساب کتاب کرے، اور حساب کتاب کر کے خود ظاہر ہے کہ اسے نہیں پتہ ہوگا، اور بالخصوص جن لوگوں نے ابتدائی مرحلے میں جنہوں نے اب تک خمس نہیں دیا ہے، انہیں یہ ہے کہ چونکہ اب تک انہوں نے نہیں دیا ہے، فرض کیا کہ کسی کے اوپر 15 سال کے بعد واجب تھا خمس، ٹھیک ہے، آگے 16 17 18 سال میں تھا، بزنس اس کمیونٹی میں آگے، اور اس میں ابھی 40-50 سال اس کی ہو گئی، اتنا عرصہ کھاتا رہا وہ خمس۔ اب کیا ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر ابھی آپ ریئلائز کر گئے ہیں کہ خمس آپ نے دینا ہے اور پہلے ہے، تو پھر اس کا کیا ہے طریقہ کار، یہ ہے کہ مجتہد یا اس کے وکیل کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، اس جتنا بھی اثاثہ ہوتا ہے، جتنی اس کی سیونگ ہوتی ہے، اس کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے۔ جو ضروریات کی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں خمس کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں 2 خانے بنا لو، ایک میں کیا کرو، وہ لکھو ضروریات کی چیزیں، ایک میں لکھو سیونگ ہے۔ ضروریات کی چیزیں مثلا جو ہے نا کارپیٹ اس کی ضرورت ہے، ٹی وی اس کی ضرورت ہے، گاڑی اس کی ضرورت ہے، فریج اس کی ضرورت ہے، کوکر اس کی ضرورت ہے، یہ برتن اس کی ضرورت ہے، یہ ساری جتنی جو ہے نا وہ جو استعمال والی چیزیں ہیں یہ اس کی ضروریات میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ممکن ہے کہ ایک آدمی کے جو مکان اس کی ضرورت، یہ ساری جو ضروریات کی ایک لسٹ ہے، اس میں ہمیں پھر مجتہدین نے بھی جس طرح ائمہ معصومین اپنے وکلاء کو اجازت دے کر اس کے بعد جو ہے نا انہیں مصالحت بھی کی، یعنی کمپرومائز کریں ان کے ساتھ بات، تاکہ ان کے اوپر برڈن نہ بنے، یہ تاکہ واجبات الہی کو بھی انجام دینے میں وہ کوتاہی نہ کریں، تو اس کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں تھوڑی سی اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اس میں کسی حد تک اس کو ایکسکیوز بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلان جو ہے تو، لیکن وہ چیزیں کہ جو استعمال شدہ ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، ایک جو ہے نا بالکل استعمال نہیں ہو رہی ہیں، اس کا الگ وہ اسی سیونگ کے اس کھاتے میں آئے گا، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے، اس کی جیب میں اتنا ہے، اس کا یہ اتنا ہے، سارا جو ہے نا وہ اس کی جو سیونگ کا سلسلہ، اس کے سیونگ میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو وہی 20% جو ہے نا 1/5 وہ لگے گا۔
لیکن جو وہاں پہ استعمال شدہ ہیں اس میں ہم لوگوں کو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور ہم کسی حد تک اس کو جو ہے نا وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک سسٹم بنا دیتے ہیں. پھر اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ کتنا ہے. فرض کیا کسی کا بزنس ہے, اگر اس کے اوپر اتنا ہی پیسہ لگا دیا جائے, فرض کیا کہ اس کے اوپر خمس بن رہا ہے 50,000 پاؤنڈ, آپ اسے کہیں کہ ابھی دے دو. اسلام یہ بھی تو نہیں کہتا ہے کہ اس کی گردن دبائی جائے. اب وہ 50,000 اگر وہاں بزنس سے نکال تو اس کا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ پھر کمپرومائز کی جاتا ہے. کیا ہے کہ تم اس طرح کو یہ 50,000 جو ہے نا وہ فرض کیا 2,000 کی قسط کے ذریعے جو ہے نا وہ 2,000 کہتا ہے ٹھیک ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, یا فرض کیا کہتے ہیں 2,000 ہی میرے لیے مشکل ہے, اس کے لیے پھر یہ 1,000 کی قسط کر دی. یعنی جتنا اس کو آسانی کے ساتھ ہو سکے وہ کرنے کے بعد اس کو تاکہ خمس سے بری کرتا ہے مجتہد یا اس کا وکیل, تاکہ اس کی آئندہ کے جو اعمال ہیں واجبات ہیں وہ اچھے انداز کے ساتھ ہوں. یہ بات یقینی ہے خمس دینے کے بعد انسان کے حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کا وے آف لیونگ, اس کا لائف سٹائل, اس کی زندگی کے باقی احوال اس میں ٹوٹل چینج ہوتا ہے. پہلے صوفے پہ بیٹھتا تھا تو اس کا اور انداز ہوتا تھا, اب بیٹھتا ہے تو وہ سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے. اسی وجہ سے ہے کہ جو خمس نہ دیا ہوا مال ہو وہ گویا آگ کی طرح ہوتا ہے معصومین کے, یعنی فرماتے ہیں کہ وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. اور پھر امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خمس روک کر ہماری دعاؤں کو مت روکو, چونکہ خمس تمہارے رزق کی کنجی ہے, تمہاری آخرت کا خزانہ ہے. خزانہ اگر کسی کو چاہیے خمس دے دے, رزق اگر کسی کو چاہیے تو وہ خمس دے. جزاک اللہ. جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, علامہ صاحب کی خدمت میں سلام اور تحفہ عالی مدد. میں بلال نقوی عرض کر رہا تھا برمنگھم سے. ایک سوال یہ ہے کہ لوگ پاکستان میں کچھ پیسے رکھواتے ہیں, جیسے قومی بچت میں پیسے رکھواتے ہیں اور اس پہ ان کو پروفٹ ملتا ہے, اور ود دا پیسج آف ٹائم ان کی اماؤنٹ ڈبل ہو جاتی ہے اور اس طرح بڑھتے بڑھتے کافی حد تک اوپر چلی جاتی ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس طرح وہاں پہ پیسے رکھوانا جائز ہے یا اس میں کوئی سود کا عنصر آتا ہے بیچ میں؟ تو بس میرا یہی سوال ہے آپ سے. ٹھیک ہے نقوی صاحب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. چلیں جتنی دیر میں کوئی اور کالر آتے ہیں, مولانا صاحب انہی کا جو جواب تھا وہ چاہوں گا کہ جو بینکوں میں ہم پیسے رکھتے ہیں. چلیں ایک کالر آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نام نہیں بتانا چاہتی, لرنا تو بول دی پلیز. جی جی بسم اللہ. چھوٹا جا ایک سوال ہے. جی جی بیوی شیعہ ہوا ہے تو خامد سنی ہوا ہے تو پلیز بیوی کام نہیں کرتی, گھر ہی رہتی ہے تو خامد خمس نہ دینا چاہے کسی چیز ہے, زکات بہت کرتا ہے لیکن خمس نہیں دینا چاہتے تو یہ بیوی تو کوئی گناہ نہیں ہے پلیز. ٹھیک ہے. کما کون رہے, کما جڑا بیوی رہن یا شور سمجھ آ گئی پلیز. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕੰਮ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਹੋਮ ਵਾਈਫ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ. ਕਰਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਕਾਤ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ. ਅਭੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ. میں انہیں جواب دینا. بہت شکریہ, اللہ حافظ. سب ان سے پہلے جو بینکوں کے حوالے سے جو رقم رکھا دی جاتی ہے اس پہ پروفٹ لینا وہ سود میں آتا ہے یا جائز ہے؟ دیکھیں اس میں کئی کھاتے ہیں آج کل شروع ہیں اور بینکوں کے بھی مختلف اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی آپ کی اور مولانا کی خدمت میں سلام. وعلیکم میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو خمس ہے یہ جیسے ہم نکالتے ہیں اپریل میں, جی یہ ہر سال اپریل میں, یہ انگلش مہینے کے حساب سے نکالنا چاہیے یا جیسے شعبان اور اپنے اسلامی مہینے کے حساب سے نکالنا چاہیے؟ آپ کی کون سی تاریخ ہے؟ بہت بہت مہربانی. اپریل کی بھائی آپ بتا رہے ہیں مہینہ, شاید وہ جا چکے ہیں, لیکن ان کا سوال یہی تھا کہ انگلش مہینے کے مطابق نکالیں یا اسلامی مہینے کے مطابق. کوئی اور کالر ہمارے ساتھ؟ جی فی الحال نہیں ہے. تو وہاں سب وہی بینک والا جو میں چاہوں گا مکمل آپ جواب کریں. بینک کے جو ہے ان کا مثلا کسی نے اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا, اور اس کے بعد چونکہ بینک پھر اس پیسے کو استعمال کرتا ہے,
مختلف فیکٹریز میں لگاتا ہے، مختلف صورتوں میں اس کو جو ہے نا وہ انویسٹ کیا جاتا ہے. وہاں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اب وہ کس حد تک ان کے آپس میں، ظاہر ہے کہ مشارکت جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں 10%، 12%، 14%، 5%، 2% جتنا بھی ہے اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر خمس ہوتا ہے. اور وہ رقم دینا بھی جائز ہے اس کے بعد. جی جی جی. اچھا، ایک بہن کا سوال تھا، ایک کالر ہے پہلے، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو اور مولانا صاحب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک. لندن سے بطول بات کر رہی ہوں. میرا یہ کویشچن تھا کہ جو یو کے میں لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے ٹیکس کریڈٹ، جی، تو کیا اس پہ بھی خمس ہمیں دینا پڑے گا خمس اس میں سے جو لوگ لیتے ہیں؟ بس یہی میرا کویشچن تھا آپ سے پلیز. ٹھیک ہے بہن. بطول بہن آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے. ایک اور بھی کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں اعجاز حسین پاکستان سے بات کر رہا ہوں، لاہور سے. جی اعجاز حسین صاحب پاکستان لاہور سے، بسم اللہ. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پوچھیے. جی میری گزارش ہے تو میں مولانا صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے خمس کے متعلق سمجھایا ہے. تھوڑی سی تشنگی رہ گئی ہے کہ جو میری بہن نے پہلے سوال کیا تھا کہ جو زیور گھروں میں ہوتا ہے عورتیں استعمال کرتی ہیں، انہیں ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے یا سسرال کی طرف سے ملتا ہے، اس پہ خمس دینا پڑتا ہے یا اس پہ خمس نہیں ہوتا. اور دوسرا، جن لوگوں نے ابھی تک خمس نہیں دیا وہ خود بھی بیٹھ کے اپنا حساب کر سکتے ہیں کسی مجتہد کے وکیل کے علاوہ بھی، اور اس میں اگر انہوں نے اپنی ضروریات کی کچھ چیزیں خریدنی ہیں جن میں گاڑیاں یا گھر، تو وہ اس کو شامل کریں گے یا ضروریات کے خانے میں رکھیں گے. میں دوبارہ بڑا مشکور ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے ہدایت ٹی وی مومنین کی مدد کر رہے ہیں دین میں، اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام کے طریقہ بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاریں. میں ہدایت ٹی وی کا اور آپ دونوں صاحبان کا بڑا مشکور ہوں. جزاک اللہ اعجاز صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے کال کی اور آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے. ہمارے صاحب ایک بہن کا سوال تھا کہ چلیں ایک اور کال آ رہی ہے، ان سے پہلے بات کرتے ہیں، سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی جان، کیسے آپ؟ ٹھیک ہو؟ جی دعائیں آپ کی. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میرا نام مختار علی ہے. جی مختار علی سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک دوست اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا نا. جی ہلو. جی جی آپ پوچھیے. ہاں وہ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ لوگ تراویح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو میں نے بولا ہم لوگ تو پڑھتے ہیں، مطلب قرآن مجید تو ہم لوگ ہر رات پڑھتے. بولتا ہی نہیں، آپ لوگوں کے امام بارگاہوں میں جیسے ہماری مسجد میں تراویح ہوتا ہے، آپ لوگوں کے امام بارگاہوں میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بس یہی پوچھا تھا. یا پوچھتے ہیں تو وہ بہت کچھ پوچھتے ہیں، لیکن رمضان پیکج میں ان کا یہی سوال تھا. چلے بہت شکریہ بھائی مختار صاحب. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آخر میں اس کا بھی جواب لیں گے. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں کراچی سے لندن سے بات کر رہا ہوں. لندن سے؟ جی لندن سے. جی بھائی، جی بھائی سوال پوچھیے. جی مجھے آپ سب سے یہ پوچھنا تھا کہ میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا کہ بیسکلی مارگیج پہ میں گھر لینا چاہ رہا ہوں. تو کچھ لوگ مجھے گائیڈ یہ کر رہے ہیں کہ یہ مارگیج پہ لیں گے تو اس کا آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، تو جو آئی تھنک سو کہ وہ صحیح نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ صحیح ہے. تو اس حوالے سے تو پلیز میری کنفیوژن کلیئر کر دیں گے پلیز آپ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بھائی. آپ بھی پروگرام دیکھیے اور اس پر بھی مولانا صاحب کا جواب لیں گے. آخری کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب السلام علیکم. فاروق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مولانا صاحب کہ مجھے اتنا بتایا کہ کیا پینشن کے اوپر بھی خمس دینا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی،
पेंशन अगर किसी को मिल रही है जी जी तो उसके ऊपर ये ज़रूर बताएं प्लीज। ज़रूर जी बहन, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और खुम्स के हवाले से काफ़ी सवाल हमारे साहब, एक बहन ने पूछा था कि वो ख़ुद तो शिया हैं, उनके खावंद जो हैं जो कमाने वाले हैं वो शिया नहीं हैं, तो क्या वो किस तरह खुम्स अदा कर सकती हैं? फिर नहीं है, अहले सुन्नत में हमेशा एक चीज़ है, वो ये कहते हैं कि खुम्स चूँकि कुरानी हुक्म है, इसमें तो कोई है ही नहीं ना, डाउट ही नहीं है कि खुम्स वाजिब है। लेकिन अब ये है कि चूँकि परसेप्शन जो है ना वो मुख्तलिफ कर दी गई है। वो ये है कि कहते हैं कि चूँकि खुम्स क्या है, जब जंग होगी वहाँ से गनीमत मिलेगी तो फिर उसके ऊपर खुम्स है। अहले सुन्नत के यहाँ वैसे खुम्स नहीं है, जो 20% जिसको हम कह रहे हैं वो नहीं है। उनके यहाँ ज़कात का, चूँकि नोटों के ऊपर भी वो ज़कात देते हैं, हमारे यहाँ नोटों के ऊपर ज़कात नहीं, नोटों के ऊपर खुम्स हुआ करता है। इस वजह से उनके ऊपर कोई हासिल नहीं है, उनके ऊपर कोई वो मुश्किल नहीं है, उनके ऊपर वाजिब था। ये तो काम भी नहीं कर रही हैं और उस सिलसिले में उनके ज़ेर असर भी हैं, तो इसलिए इन्हें कोई वो परेशानी का मसला नहीं है। एक और कॉल थी हमारे भाई की, वो किस महीने में, इस्लामी महीने में खुम्स निकालें या देखिए आप इस्लामी महीने में निकालें या रूहानी महीने में निकालें या अंग्रेज़ी महीने में निकालें, बात यह है कि हर आदमी की एक तारीख़ खुम्स मुअय्यन होनी चाहिए, खा वो इंग्लिश महीने वाली हो या वो इस्लामी महीने वाली हो, जो जिस महीने वाली भी है एक तारीख़ उन्हें मुअय्यन करना होगी। और इसमें बेहतरीन जो मशवरा है वो ख़ुद मुज्तहिद या उसका वकील उसे उन्हें देगा, चूँकि वो काफ़ी हद तक बचा लेगा उन मसाइल में से। चूँकि बाज़ औक़ात हमें कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती, हम खामखा अपने ऊपर बर्डन जो है ना वो बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो एक सिलसिला। एक आदमी था, मैं इटली में था, तो अपना हिसाब को पता नहीं कितना बना के बैठा हुआ था और बड़ी जब परेशानी, तो हमारे साथ हम किसी जगह कि बॉर्डर के करीब दूसरी जगह वो उन्होंने बड़े मजबूर किया कि नहीं बच्ची का निकाह पढ़ना है। तो हम वापस आए तो रास्ते में बताया, कहा कि नहीं आप घर अभी तब जाएंगे सोने के लिए जब तक हमारे खुम्स के हिसाब में। वो हमने उसको चंद, मेरे ख्याल में को साथ जो है ना उनका वो बना था, वो इतना ज़्यादा वो नहीं था। जब सारे हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा हिसाब किताब ये है कि खा मखा में इतनी टेंशन का बना के जो है ना बैठा हुआ था। बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़ुद हम टेंशन बना लेते हैं, वो चूँकि इन सिलसिले को जानता है, इस निज़ाम को जानता है, अच्छे तरीके से जानता है, तो वो अच्छे तरीके से मसले को हल कर लेता है। वो जब हिसाब आपका कहेगा, एक तारीख़ खुम्स आपके लिए अच्छी, आपकी मनपसंद भी होगी और आपको भूलेगी भी नहीं। मसलन 15 शाबान जब मैंने रखी थी, मैं उसमें स्टूडेंट था, ठीक है, रखी, मुझे वो नहीं भूलती क्या है, बरात भी है, मौला की विलादत की तारीख़ भी है। इसी तरह फ़र्ज़ किया अगर कोई पहली माह मुबारक रमज़ान की रख लेते, अब वो ये तारीख़ें होती हैं भूलने वाली नहीं होती हैं। डेट ऑफ बर्थ पे रख लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ पे रख दें, चाहे बर्थडे मनानी है तो कुछ देंगे तो हाँ उसके बाद जो है ना तो ये एक और हमारे साहब बतूल सिस्टर का और एक और बहन का कि बेनिफिट पे खुम्स और जो आखिर में सवाल है पेंशन पे खुम्स। देखें जो ये जो बेनिफिट्स जितने भी हैं आगा ख़ामेनी के नज़दीक इनके ऊपर खुम्स नहीं है, क्योंकि वो इसको गिफ्ट के तौर पर समझते हैं, और कुछ चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर खुम्स लागू नहीं होता है। उनमें से ये है कि अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, तोहफ़ा दिया है, उस पर खुम्स नहीं होता है। या मसलन आपको किसी ने कोई हदिया दे दिया है, हदिया बमाना वो नहीं है कि जो मजालिस के वो लेते हैं खुतबा और उलमा और पता नहीं ज़ाकिरीन जी, ये शुआर, ये उसको उस हदिये में नहीं, उसके ऊपर भी खुम्स है। उसी भी आलिम को भी चाहिए, ख़तीब को चाहिए, शायर को भी चाहिए कि उसके ऊपर खुम्स जितना है खुम्स दे, वो भी उसी में आता है। तो उस हदिये की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे किसी के यहाँ आप जाते हैं या कोई आपके यहाँ आता है, कोई हदिया लेकर आए किसी के पास, यहाँ जी कपड़ों को जोड़ा है जी, ये फ़लान ये है, क्या उसके ऊपर तारीख़ खुम्स आ गई, क्या उस पर खुम्स वाजिब है या नहीं, उस पर खुम्स नहीं होता है। ये भी जो बेनिफिट्स हैं या चाइल्ड बेनिफिट्स है या मसलन जो है ना वो टैक्स, जी जी, अगर उसी में आ रहा है तो उसी कैटेगरी में तो उस पर भी खुम्स नहीं है। लेकिन अगर पेंशन के सिलसिले में एहतियात करें तो उसमें यह है कि उन्हें एहतियातन खुम्स देना चाहिए।
ٹھیک ہے، کیونکہ پینشن کا تو بعض اوقات نوکری کے دوران آپ کا مال کٹتا رہتا ہے، مال کٹتا رہتا ہے، اسی وجہ سے کہ احتیاطاً انہیں خمس دینا چاہیے. لیکن یہ جو بینیفٹس ہیں مثلا کیا ہے انکم ٹیکس کا کیا کہا ہے، چائلڈ کریڈٹ ہے یا چائلڈ بینیفٹ ہے یا اس پہ نہیں ہے خامنائی کے نزدیک. اچھا، اعجاز صاحب کا لاہور سے انہوں نے پروگرام پسند کیا، بہت شکریہ. اور ایک زیورات کا انہوں نے پوچھا کہ استعمال شدہ زیورات، وہ میرے ذہن میں تھا، وہ ہماری سسٹر نے جو فون کیا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں زیورات میں ہر خاتون کا سٹیٹس مختلف ہوتا ہے. اسلام سوشل سٹیٹس کے اس قائل ہوتے ہوئے ہر خاتون کے حساب کتاب کے ساتھ اس ممکن ہے کہ 7-8 تولے تو یا 10 تولے تک اٹس اوکے، یعنی اس میں تو ہے. اب کسی میں یہ ہے کہ 200 تولے جی 300 تولے جی، ایک یہی کاروبار ہے کہ جمع کرنا ہے، اس باقی سب پہ اس کو خمس دینا چاہیے. ایک دفعہ پھر خمس دے دیا ہے تو پھر باقی کوئی ہر سال اس کی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، پھر خمس کی ضرورت نہیں. فرض کیا کسی کے پاس 100 تولے سونا پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، 100 تولے کی جو ہے نا وہ سونا انہوں نے کیا کر دیا ہے، خمس دے دیا ہے. 20 تولے اس کے اوپر خمس چلا گیا. 10 تولے سے ہمیں سادات کی طرف 10 تولے جو ہے نا وہ کیا ہے، سوشل ویلفیئر جو سسٹم تھا اس کے لیے 80 تولے تا قیامت اس پر کوئی خمس نہیں ہے. 80 تولوں کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے اوپر خمس تب لگے گا جب آپ اس کو ایکسچینج کریں گے، کسی دوسرے فارمیٹ میں لے کے آئیں گے، اس سے پھر بزنس کریں گے. فرض کیا کہ آپ کا 80 تولے ہے، 80 تولے کو جو ہے نا وہ بنا لیا، فرض کیا کہ 8,000 یا 10,000 پاؤنڈ، میں مثال مجھے نہیں پتہ ہے کہ کیا جو ہے نا وہ ریٹ ہے یا دوسرا ہے، فرض کیا 10,000 جو ہے نا اس کا پاؤنڈ بنتا ہے. 10,000 سے انہوں نے بزنس سٹارٹ کر دیا. آئندہ سال جو ہے یہ 10,000 20,000 بن گیا. اب 20,000 جو بنا ہے یہ 10,000 ان کا آلریڈی مخمس ہے، اس پہ کوئی خمس نہیں ہے، تا قیامت اس کے اوپر کوئی خمس نہیں. یہ جو 10,000 اب جو اضافی آیا ہے اس پہ اوپر خمس لگے گا، وہ کہتے ہیں 2,000. اب ان کا 18,000 کیا ہے، اس کو کہتے ہیں 18,000 مخمس ہو گیا. اب 18,000 پہ کوئی خمس نہیں، جتنا رہے گا 18,000 پہ کوئی. یعنی اسلام بہت آسانی کے ساتھ ہے، بہت اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا اسلام نے ان رولنگ کو اور اس جو ہے نا پولیٹکس کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہی ہے. اب سوشل سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے. سوشل سٹیٹس کا میں نے کہہ دیا ہے کہ بعض اوقات ایک خاتون کی ایک معاشرے میں وہ اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر اس کے ممکن ہے کہ 20 تولے بھی اس کے سٹیٹس ہو، ممکن ہے اس کا 30 تولے بھی اس کا سٹیٹس ہو، تو اس میں دیکھنے. لیکن نارمل جو ہے نا یہی ہے 8-10 تولے تک سے فائن. ٹھیک ہے، 2 سوال بچے ہیں، ٹائم تھوڑا کم ہے تو میں چاہوں گا اگر آپ مختصراً جواب دے سکیں. وہ لاہور سے ایک اور جو سوال تھا ہمارے بھائی کا کہ مجتہد کے وکیل کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی حساب لگا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں نا وکیل کے لیے ضروری اسی لیے ہے چونکہ وہ مسائل کو جانتا ہے، وہ آپ کے لیے ہیلپ کرے گا. آپ خواہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کے جو مصرف شدہ چیز ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اوریجنلی تو اس کے اوپر خمس لگا ہے، چونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے امام اور ایک نائب امام کا چونکہ وکیل ہوتا ہے. آپ اپنے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اس کی گردن پہ آ جاتی ہیں یہ چیزیں، تو آپ کیوں خواہ اپنے اوپر جو ہے نا چیزوں کو لے کر پھر آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس میں خود جو ہے نا منہا کرنا شروع کر دیں یا وہ کرنا چاہیے. وہ چونکہ مسائل کو جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اس کی جو ہے نا پوزیشن اس وقت کیا ہے اور مجھے کس حد تک اس کو اس فرد کو یا اس شخص کو کتنا اس پہ برڈن ڈالنا چاہیے. اچھا، ایک اور سوال تھا بھائی کا لندن سے کہ مورگیج پہ اگر وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں تو اس پر سود دینا ہوگا، تو ان کو تھوڑا سا وہ کنفیوز ہیں. دیکھیں آج سیستانی یا خامنائی دونوں کے ہاں جو ہے نا اس میں یہ بات جو ہے نا وہ مسلم ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ جان بوجھ کے جو ہے نا مورگیج لے رہے ہیں پھر تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے حالات اس قسم کے ہیں، سچویشن اس قسم کی ہے، لیونگ سٹائل اس قسم کا ہے کہ آپ کو بینک کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ گھر نہیں لے سکتے، تو آپ گھر لے لیں. اس میں حرج نہیں ہے. باقی رہ گیا کہ یہ جو پیسہ اوپر 3% ہے، 4% ہے، 5% ہے، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کے عملہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اس کے ایکسپینس بھی ہوتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ روز بروز جو ایک ہماری اصطلاح میں تورم جو اس کو ہم کہتے ہیں بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کے مال اس پیسے کی ویلیو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ یعنی ہو رہی ہے، کم سے کم جو ہے نا وہ ہو رہی ہے.
تو یہ جو ہے سلسلہ، اس وجہ سے وہ بینکوں والے اس کو بھی کور کرنے کے لیے، تو یہ کچھ وجوہات بنتی ہیں جس وجہ سے جو ہے نا علماء نے بھی اس کی الاؤ کیا ہے کہ چونکہ اس ایکسپینسز کو دیکھ کر، ان کے اخراجات کو دیکھ کر پیسے کی ویلیو دن بدن جو ہے نا وہ کم ہوتی رہی ہے، اس لحاظ کے ساتھ تو پھر مجبوری بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر مجتہدین میں بھی انہی مجبوریوں کی وجہ سے اجازت دی ہے کہ وہ مورگیج لے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے پاس خود پیسہ نہیں ہے، اور اس کے حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ خود مکان لے سکے۔ آخری سوال تھا ہمارا مختار صاحب کا برمنگھم سے، انہوں نے کسی نے پوچھا ہے ان سے کہ آپ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ تراویح کے بارے میں نے پہلے بتا دیا ہے، تراویح اس وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی نوافل جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ہم ویسے اپنے نماز جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، ہر امام بارگاہ میں جماعت ہوتی ہے، نماز جو مستحب ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے، ہم اس کو وہ طریقہ کار کے جو بن چکا ہے کہ اس کو مجبور بنا کر لے آیا جائے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی پیغمبر اسلام نے کیا ہے، یہ بعد میں آ کے ہوا ہے کہ جس کو صحیح بخاری میں بدعت حسنہ کے طور پر جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو 100 بسم اللہ اس کا اپنا ہی ہے، جو یعنی وہ کر رہا ہے پیغمبر اسلام کی طرف سے نہیں ہے، اس کی اپنی طرف سے ہے، اور وہ اس کا جواب بھی اسے خود دینا ہے کہ میں یہ کام کیوں کرتا رہا ہوں، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، اس وجہ سے ہے کہ وہ کام وہی کرے کہ جو پیغمبر اسلام نے جس کی انکریج کیا ہے۔ کب پیغمبر اسلام نے جو ہے نا وہ، یا پیغمبر اسلام کے دور میں جو ہے وہ تراویح کے اس طرح جو ہے نا وہ ڈیزگنیٹ کیا گیا کہ جس طرح اب واجب کی حد تک لے گئے، کب حضرت ابوبکر کے دور میں جو ہے نا وہ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ یہ اب پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ ہے کیا مجبوریاں تھیں، حضرت عمر نے اس کو کیوں اتنا سسٹمیٹک انداز میں لیا ہے کہ سب کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، ہم قرآن کے اس میں ہیں، بہترین شبہ ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کی محفلیں ہونی چاہیے، قرآن کے شبہائے قرآن ہونی چاہیے، اس میں ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ اس کو اس انداز کے ساتھ کریں کہ اس کو واجب کی حد تک لے کے آ جائیں اور اس کو جماعت بنا دیں، یہ جماعت ہمارے یہاں نہیں ہے، اور کوئی بھی سنتی نماز جو ہوتی ہے، نوافل نماز ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ میں اب زیادہ کہوں گا تو وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے ٹیلی فون کالز کی پروگرام دیکھا، اور گزارش یہی ہے کہ افطار کا وقت ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا، خصوصاً جو بھائی کنٹرول روم میں آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے۔ آج افطار کا وقت 9:23 ہے لندن میں، دیگر شہروں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ سار ود ہدایت میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔